تو شمالی اتحاد سے اگر جنگ جہاد ہے تو غزوہ ہند جس کی بشارت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اس کے بارے میں اگر کوئی آج یہ کہتا ہے کہ یہ ہندوؤں اور پنجابیوں کی لڑائی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ تعصب کی اور بے دینی کی انتہا ہے۔ بہت اس بارے میں اپنی خوشی کا اظہار کروں گا اور خراج تحسین پیش کروں گا وفاق المدارس کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا قاری محمد حنیف جالندھری صاحب۔ ہماری افواج کو حضرت ہمیشہ حضرت کے ہم نے سنا ہے کہ سب سے بڑے مجاہد یہ ہیں، ان کے اوپر مجاہد کا جو اطلاق ہے، مجاہد کا جو لفظ ہے وہ کس طرح سے صادق آتا ہے۔ اسلام امن کا دین ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو اللہ کے آخری پیغمبر جن کو ہم مانتے ہیں وہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ یہ بھی دلیل بنائی جاتی ہے کہ آپ لوگوں کو تو جنگ کی بات نہیں کرنی چاہیے، آپ لوگ تو بس امن کی بات کرو، شانتی کی بات کرو۔ جو ہمارا پہلا حملہ پاکستان میں ہوا جس میں نہتے معصوم شہریوں کو، جس میں بچے، خواتین، بزرگ، پھر مسجد، پھر اس میں قرآن مجید، وہ ساری چیزیں جلا دی گئیں۔ یعنی ہماری تو جو جنگی روایت ہے یا حضور کی جو سیرت ہے تو اس میں یہ ساری چیزیں ملتی ہیں، جبکہ مخالف سمت ہمیں جو گھٹیا اور مکار دشمن ملا ہے اس نے پہلا وار ہی نہتوں پہ کیا ہے۔ تو اس پر اگر پاکستانی فوج ظاہر ہے وہ انہوں نے اعلان بھی کیا ہے وہ بدلہ لے رہے ہیں اور لیں گے، جو بھی آگے ان کی کارروائی ہے، تو ان کو آپ کیا رہنمائی کریں گے اس حوالے سے؟ کیا ان کو مندروں پہ اس کے جواب میں حملہ کرنا چاہیے؟ اس کی اجازت ہوگی؟ تو وہاں جا کر ان کے لیے دعا کرنا، ان کو تھپکی دینا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، یہ بھی جہاد ہے، اور اس وقت میں یہ سب سے بڑا عمل ہے، سب سے بڑی عبادت ہے۔ اور اس سلسلے میں ہم سے جس کو خدمت چاہیے ہم اس کے لیے حاضر ہیں انشاءاللہ۔ ہمیں اب اپنے میڈیا کی قدر ہونے لگی، صحیح، اپنے نوجوانوں کی قدر ہونے لگی، اور جتنے ہمارے یوٹیوبر ہیں اکثر میں نے سنا ہے ان کو ماشاءاللہ بہت غیر معمولی، میں ان کو شاباش دیتا ہوں، اپنے میڈیا کے جتنے بڑے اینکر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ JTR پوڈ کاسٹ کی ایک اور اہم ترین نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ہماری نشست میں جس طرح سے آپ نے تھامنیل ٹائٹل سے دیکھ ہی لیا کہ سرپرست اعلیٰ جامعۃ الرشید، صدر مجمع العلوم الاسلامیہ، چانسلر الغزالی یونیورسٹی حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب، حضرت استاد صاحب دامت برکاتہم موجود ہیں، اور عنوان آج کا ظاہر ہے پاک اور بھارت کشیدگی اور جو اس وقت صورتحال ہے ہمارے ملک میں، اس حوالے سے بہت ساری رہنمائی لینی ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت بہت شکریہ وقت کے لیے، اور جو ہمارا واہگہ بارڈر کا وزٹ حضرت کا ہوا مفتی طارق مسعود صاحب اور دیگر اپنے وفد کے ساتھ، اس کے بعد یہ پہلی نشست ہے، اس سے پہلے کچھ نشستیں آ رہی تھیں ہماری۔ تو پہلے تو ایک بڑا اسٹریٹ فارورڈ سا سوال، اس بارڈر پہ جانے کے بعد سے مسلسل لوگ وہ اعتراض سمجھیں، سوال سمجھیں، تو میں چاہوں گا اس پر وضاحت ضرور ہو جائے، بیکاز کہ ہماری پہلے جو نشستیں ہوئیں افغانستان کے حوالے سے، تو اس میں ایک بات بہت وضاحت سے حضرت نے فرمائی تھی کہ مستقبل میں ہمارے لیے مشرقی بارڈر سے زیادہ مغربی بارڈر خطرناک ہوگا۔ تو اس پر پھر لوگوں نے اس کو یعنی سامنے رکھتے ہوئے ایک اعتراض یہ اٹھایا کہ آپ کی نظر میں تو یہ بارڈر محفوظ تھا، وہ بارڈر زیادہ ان سیف ہے، تو آپ کو تو ادھر جانا چاہیے تھا اپنی افواج کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے، آپ ادھر کیوں گئے؟ تو ایک تو یہاں سے ہم آغاز کرتے ہیں، تو اس پر آپ کیا فرمانا چاہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس قسم کے سوالات آخر میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بس ہاں آخر میں کر لیجیے گا جی صحیح، انشاءاللہ اس میں اچھی تفصیل سے بات کروں گا۔ جی ٹھیک ہے استاد صاحب۔ اچھا، عوامی رد عمل، ظاہر ہے افواج بھی ہماری بارہا یہ بات کر چکی ہیں کہ ہم اگر مضبوط ہیں تو اپنی عوام کی حمایت کے ساتھ ہیں، اور فوج کا مرال اپنی عوام کی حمایت ہی کے ساتھ بلند ہوتا ہے، اور اس کی حمایت ہٹ جائے تو وہ مرال ڈاؤن بھی ہو جاتا ہے۔ تو اب جس طرح آپ فرما رہے ہیں، آپ نے بھی آخر میں فرمایا کہ امید ہے کہ ہماری فوج ہمیں مایوس نہیں کرے گی، تو آپ کے اندر بھی ایک ظاہر یہ چاہت ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور جواب دیں، ہر بندے کے اندر یہ چاہتا ہے۔ تو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں ایک عام آدمی کے لیے کہ عمل اور رد عمل، سیرت سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے جو آج ایز اے مسلم ریاست، اس کی عوام، ہمیں اپنے لیے اس کو رہنما بنانا چاہیے اور آگے چلنا چاہیے؟ جی، سیرت سے جو کچھ ہمیں اس موقع پہ سبق ملتا ہے وہ یہ کہ منصوبہ بندی ہو، اتفاق و اتحاد ہو، اور جو اہداف ہوں ان کو مشورے کے ساتھ طے کیا جائے، اور اس میں اس کو دیکھا جائے کہ کس چیز کی یعنی وقت کا تعین جی اور طریقہ کار کا تعین یہ لیڈرشپ پہ چھوڑ دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشاورت تو فرماتے تھے لیکن فیصلہ پھر آپ خود کرتے تھے۔ تو سیرت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جتنی آپ کے پاس طاقت ہے
اس طاقت کی روشنی میں آپ اپنے اقدامات کا اہتمام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 13 سال جہاد نہیں کیا، حالانکہ وہ آپ کا اپنا علاقہ تھا اور آپ کا وہاں قبیلہ بھی تھا، آپ کے لوگ بھی تھے، آپ تمام نشیب و فراز سے واقف بھی تھے۔ اہل مکہ تا ادرا بشیابیہ، جو لوگ مکہ والے ہیں وہ اپنی گھاٹیوں سے زیادہ واقف ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حسن و جمال بھی تھا، پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، آپ کے اخلاق، آپ کی لوگوں کے ساتھ حسن سلوک وہ اتنا بڑا تھا، اس کے باوجود آپ نے وہاں جنگ نہیں کی، اس لیے کہ وہاں آپ کے پاس طاقت نہیں تھی اور ریاست نہیں تھی۔ آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے تو وہاں اللہ نے آپ کو ریاست بھی عطا فرمائی، طاقت بھی عطا فرمائی، اور کس طریقے سے آپ نے ہجرت کی، کس طریقے سے وہاں آپ نے بنو قریظہ سے، بنو قینقاع، بنو نذیر سے آپ نے معاہدے کیے، صحابہ کرام کو آپ نے احکامات جاری کیے کہ رات میں کوئی نہ نکلے، اور جب بھی نکلیں 2 اکٹھے ہو کر نکلیں، ہر وقت مسلح رہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہتے ہوئے حتی الامکان کسی کے اوپر حملہ نہیں کیا جب تک کہ اپنے آپ کو انہوں نے مضبوط نہیں کر لیا۔ یہ بدر کا معاملہ بھی ایسی تھا کہ ان کی طرف سے تھا، احد بھی ان کی طرف سے تھا، مشرکین مکہ کی طرف سے، احزاب بھی ان کی طرف سے تھا، اور پھر حدیبیہ میں جب 6 سال ہو چکے تھے آپ کی ریاست کو قائم ہوئے، اچھا خاصا آپ کے پاس طاقت بھی آ گئی تھی، اس کے باوجود آپ نے حدیبیہ میں مصالحت کی، اور جب آپ نے مصالحت کی تو پھر خیبر پہ چڑھائی کی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنے عمل سے بتا دیا کہ ہر جگہ جنگ نہیں چھڑنی چاہیے۔ تو جب خیبر کے یہودیوں کا بہت زیادہ ان کی سازشیں بڑھ گئیں تو آپ نے پھر حدیبیہ میں مصالحت کر کے مشرکین مکہ سے 10 سال کا معاہدہ کیا آپ نے، اور پھر خیبر پہ چڑھائی کی اور اللہ نے خیبر کی فتح عطا فرمائی۔ پھر مکہ مکرمہ فتح ہوا، اور پھر قبائل دین میں داخل ہو رہے تھے، یدخلون فی دین اللہ افواجا، تو پورے عرب پہ آپ کا قبضہ ہوا۔ اسی درمیان میں پھر منافقین کا سلسلہ شروع ہوا، اور قرآن جیت نے 2 پارے منافقین کے بارے میں نازل کیے ہیں کہ وہ کس طریقے سے نقصان پہنچاتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ داخلی فتنوں سے کیسے نمٹنا ہے اور بیرونی فتنوں سے کیسے نمٹنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں بھی کی ہیں، معاہدے بھی کی ہیں، مصالحت بھی کی ہے، لوگوں کو معاف بھی کیا ہے، اور لوگوں پر چڑھائی بھی کی ہے، کاروبار بھی کیا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سیرت میں تو ساری چیزیں موجود ہیں۔ اس کا خلاصہ یہی ہے کہ جتنی آپ کے پاس طاقت ہے اس طاقت کے ہوتے کو سامنے رکھتے ہوئے منصوبہ بندی کریں۔ ہماری افواج کو حضرت ہمیشہ حضرت کے ہم نے سنا ہے کہ سب سے بڑے مجاہد یہ ہیں جو جہاد کر رہے ہیں، جن پہ صحیح مجاہد کا لفظ صادق آتا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ ہماری عام عوام جو ہے وہ پتہ نہیں کس نظریے کے تحت یا کس سوچ کے تحت، کس فکر کے تحت ان کو مجاہد کہنے والے کو بھی عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ ہماری جو پوسٹیں آتی ہیں JTR، ان کے نیچے کمنٹس ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے تھوڑی سی آپ سے چاہوں گا کہ رہنمائی ہماری عوام کے لیے کہ ہماری جو افواج ہیں پاکستان کی، ان کے اوپر مجاہد کا جو اطلاق ہے، مجاہد کا جو لفظ ہے، وہ کس طرح سے صادق آتا ہے، تو تھوڑا سا اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ جہاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ میں جس طریقے سے جہاد کا حکم نازل ہوا، اور پھر جس طریقے سے احکام ہے کہ جب امام اور حکمران جہاد کے لیے بلائے، اذا استنفرتم فانفروا، تم اس کو نکلو وہاں اس کے لیے، تو جہاد کے جتنے بھی فضائل ہیں، جتنے بھی اس کا تعلق اجتماعی نظم کے ساتھ ہے، اپنے طور پہ کسی بھی ایسی ریاست میں، ریاست کے ہوتے ہوئے اپنے طور پہ کہیں بھی ہمارے دین میں اس کی اجازت نہیں ہے، نہیں اس کی کوئی مثال موجود ہے۔ ہاں اگر ریاست ختم ہو جائے خدا نخواستہ، یا ریاست تھی موجود ہی نہ ہو، یا ریاست تھی لیکن وہاں انارکی پھیل گئی اور وہ نظام درہم برہم ہو گیا، تو اس وقت میں احکام ایسے ہیں کہ پھر ریاست کے بغیر بھی اپنا دفاع کریں اور لوگ اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اس 30، 35، 40 سالوں میں جو کامیابیاں ہوئیں تو ان کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے، اور جو نقصانات ہوئے اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ ان 40 سالوں میں کسی مصلحت کے ساتھ کی وجہ سے، چاہے وہ حکومتی مصلحتیں ہوں یا اور مصلحتیں ہوں، تو یہ حکومتی ایک مصلحت تھی جس میں یہ کہا گیا کہ یہ تنظیمیں اور جہادی تنظیمیں اپنے طور پہ کر رہی ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اگر ہم آپ سے جاننا چاہیں کہ ایسے موقع پہ جنگی حالات میں عمل اور رد عمل کی نفسیات پر سیرت رسول سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کیا درس ملتا ہے، اور حضور کے مختلف ظاہر غزوات اور مختلف سرایا وہ ساری چیزیں، تو ان کی روشنی میں کچھ ہمیں ہمارے عوام کو ہمیں رہنمائی اگر دیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہی اصل ہمارے لیے اسوہ ہے، معیار ہے، اور اسی کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ملنے کے بعد جو 23 سالہ زندگی ہے، اس میں 13 سال مکہ مکرمہ کی زندگی ہے، مکی زندگی، تو اس میں جہاد فرض نہیں ہوا، اور اس کی وجہ یہی سب نے لکھی ہے کہ چونکہ وہاں طاقت نہیں تھی، اس لیے آپ نے بہت سارے مظالم بھی برداشت کیے صحابہ کرام پہ، اور اپنے جس طریقے سے بائیکاٹ وغیرہ ہوا، اور وہاں طاقت نہیں تھی اور ریاست نہیں تھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے، ایسے جہاد کے لیے ریاست اور طاقت شرط ہے۔ اور جب آپ نے ہجرت کی تو 5 سال ہجرت کی منصوبہ بندی آپ نے کی، اور ہجرت کس طریقے سے آپ نے کی تو اسے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک نبی ہے، خاتم النبیین ہے، جن کا براہ راست اللہ سے رابطہ ہے، اور پھر وہ اتنی احتیاط کر رہے ہیں، اتنا اہتمام کر رہے ہیں، مختلف تدابیر اختیار کر رہے ہیں۔ پھر جیسے ہی آپ مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو اس زمانے کی جو ریاستیں ہوتی تھیں اس کے حوالے سے مدینہ طیبہ کی بڑی ریاست آپ کے ہاتھ میں آئی۔ اس کے باوجود آپ نے بنو قریظہ سے، بنو قینقاع، بنو نذیر، تینوں یہودی قبائل تھے، ان سے آپ نے معاہدہ کیا، اور معاہدہ بھی ایسا جو میثاق مدینہ کے نام سے مشہور ہے۔ اور 6 سال تک جتنی بھی جنگیں ہوئیں کوئی بھی اقدامی جنگ نہیں تھی، سب دفاعی جنگ تھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اپنے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مضبوط کر رہے تھے۔ اور حدیبیہ میں مصالحت ہوئی تو 10 سال کا معاہدہ ہوا کہ 10 سال تک ہم جنگ نہیں کریں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ریاست کے ہوتے ہوئے بھی ہو سکتا ہے کہ اتنی طاقت نہ ہو، اور اس ریاست کے اور ایک محدود طاقت کے ہوتے ہوئے آپ نے ان سے مشرکین مکہ سے مصالحت کی۔ اسی طریقے سے جتنی بھی آیات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں ان میں کہیں بھی یہود و نصارہ کا ذکر نہیں ہے، یہ سب کچھ مدینہ میں آنے کے بعد ہوا۔ تو اس سے بھی یہ ثابت ہوا کہ قبل از وقت کسی کو چھیڑنا، اپنے لیے نیا بحران کھڑا کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ غزوہ احزاب جب ہوا تو اس میں بنو غطفان بھی تھے، بہت بڑی تعداد بنو غطفان کی تھی، بلکہ آدھی تعداد بنو غطفان کی تھی، کوئی ان کو 10,000 بتاتا ہے کوئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ قریش مشرکین مکہ بھی ایک نظریاتی دشمن تھے، اور جو یہود تھے وہ بھی نظریاتی دشمن تھے۔ بنو غطفان جو تھے وہ خیبر کے لوگوں سے پیسے پر بات کر کے آئے تھے کہ خیبر کی جو آمدن ہوگی اس کی نصف آمدن یا تہائی آمدن ہماری ہوگی، اس بنیاد پہ ہم مشرکین مکہ کا ساتھ دیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خفیہ طریقے سے پیغام بھیجا بنو غطفان کے سرداروں کو کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے پھر ان کو پیشکش کی کہ ہم 1/3 آمدن آپ کو، مدینہ کی جتنی بھی آمدن ہوگی کھجوروں کی یا فصلوں کی، تو ہم آپ کو دیں گے اور آپ واپس چلے جائیں۔ وہ اس پہ اصرار کر رہے تھے کہ نہیں، آدھا، 2/3 اور آدھا۔ اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کر لیا، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یا اللہ نے حکم دیا ہے آپ کو ان سے معاہدہ کرنے کا؟ فرمایا کہ نہیں، میں جب سے یہاں آیا ہوں آپ لوگوں کے لیے بہت مشکلات ہو رہی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اہل مدینہ پر زیادہ بوجھ نہ ڈالوں۔ یا رسول اللہ، یہ آپ کی خواہش ہے جو آپ معاہدہ کر رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، میری خواہش نہیں، لیکن آپ لوگوں کی وجہ سے میں کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے وہ کاغذ لے کر پھاڑ دیا، اور بنو غطفان کے جو سردار تھے وہ دو سردار تھے، وہ دونوں پاؤں لمبے کر کے، پاؤں پھیلا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور ان سے کہا کہ پاؤں سمیٹو، پاؤں سکیڑو، ورنہ میں تلوار مار کے تمہاری خصیتین کاٹ دوں گا۔ تمہیں ہمت کیسے ہوگی کہ رسول اللہ کی طرف تم پاؤں پھیلا کے بیٹھے ہوئے ہو؟ اور وہ پھاڑ کر کہا کہ جاؤ، جو تمہیں کرنا ہے کر لو۔ جب ہمارے پاس، ہم مسلمان نہیں تھے تب بھی ہم نے مدینہ کی کھجوریں تم لوگ میں مہمانی میں کھا سکتے تھے، اب جب اللہ نے ہمیں اتنی بڑی عزت دی ہے تو ہم کیسے آپ کو دے سکتے ہیں؟ اور وہ بھگا دیا ان کو۔
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ معلوم کیا کہ بنو غطفان چونکہ پیسے کی وجہ سے آئے تھے تو آپ نے ان کو پیشکش بھی اسی طریقے کی اور یہ معلوم ہوا کہ وہ نظریاتی نہیں تھے. تو اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری منصوبہ بندی حکمت عملی کیا ہے. تو طاقت کو اور طاقت کا جو معیار ہے وہ یہ کہ جو رد عمل ہوگا اس کی آپ کے اندر صلاحیت ہے یا نہیں ہے برداشت کی. جی جس میں حدیث میں آتا ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو کسی منکر کو دیکھے وہ اپنے ہاتھ سے اس کو تبدیل کرے. فإن لم یستطع، اگر اس کو اس کی طاقت نہ ہو تو پھر زبان سے تبدیل کریں. تو اگر رد عمل کا مسئلہ نہیں تھا تو پھر تو یہ ہونا چاہیے تھا اگر کوئی ٹنڈا ہو ہاتھ سے ٹھیک کرے، اگر ہاتھ ہی نہ ہو اس کے یا معذور ہو تو پھر وہ زبان سے روکے. اور اگر فإن لم یستطع، اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر دل میں اس کو برا سمجھے. تو اگر یہاں بھی یہی معنی ہوتا کہ طاقت کا معنی صرف بولنا، تو پھر یہ ہونا چاہیے تھا اگر کوئی گونگا ہو تو اگر گونگا ہو تو پھر وہ دل میں برا سمجھے. تو اس سے معلوم ہوا. اور پھر یہ کہ جہاد کی فرضیت کا مدینہ میں ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ جہاد کے لیے ریاست اور طاقت کا ہونا شرط ہے. بالکل. اچھا حضرت، یہ اسلام امن کا دین ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو اللہ کے آخری پیغمبر جن کو ہم مانتے ہیں وہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے. یہ بھی دلیل بنائی جاتی ہے کہ آپ لوگوں کو تو جنگ کی بات نہیں کرنی چاہیے، آپ لوگ تو بس امن کی بات کرو، شانتی کی بات کرو. تو اس حوالے سے بھی تھوڑا سا آپ سے چاہیں گے کہ حضور کی پھر یہ جو غزوات ہیں، یہ جو اتنا جنگیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوئیں، جہاد ہوا، تو رحمت للعالمین ہونے کے ساتھ ساتھ یہ جنگ جہاد یہ کانسیپٹ اس کو کیسے ہم اس کی تطبیق کیسے کریں گے؟ یہ رحمت للعالمین ہونا اور جہاد کا حکم ہونا دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے. جہاد یہ بھی رحمت للعالمین ہونے کی دلیل ہے، اور جہاد امن قائم کرنے کے لیے ہوتا ہے، فساد کو ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے. یہ ایسی جیسے جو سرجن ہوتا ہے وہ سرجری کرتا ہے تو کیا کہیں گے کہ یہ میڈیکل سائنس کے خلاف ہے، بلکہ جو سرجن ہوتا ہے اس کی فیس بھی زیادہ ہوتی ہے، اس کی ویلیو بھی زیادہ ہوتی ہے، اور لوگ اتنی بڑی بڑی فیسیں ادا کر کے آخر میں شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اس کا، حالانکہ وہ کس طریقے سے کانٹ چانٹ کر رہا ہوتا ہے. تو بالکل اسی طریقے سے جہاد یہ بھی سرجری ہے. وہ لوگ جن کو اللہ کے رسول کی دعوت دی جائے، اللہ کا پیغام پہنچایا جائے، اس کو قبول کر لیں. قبول نہیں کریں تو پھر امن کے ساتھ رہیں، اور اس کا پورا نظام موجود ہے. لیکن اگر وہ جارحیت کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، تو پھر ان سے نمٹنا یہ رحمت للعالمین ہی کا تقاضا ہے. جیسے کہ بیمار آدمی ہو اور اس کو پھوڑا نکلا ہوا ہو تو ڈاکٹر کاٹتا ہے نا اس کو، تو یہ اس پھوڑے کو کاٹنے کے اس میں مترادف ہے. اس لیے رحمت للعالمین ہی کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں جہاں اس قسم کے شیاطین موجود ہوں تو ان کو ٹھیک کرنا، ان کی کھوپڑی ٹھیک کرنا، یہ بھی رحمت للعالمین کا ایک تقاضا ہے. بدر میں جب ابو جہل قتل ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے بلند آواز سے نعرہ تکبیر بلند کیا اور سجدے میں گر گئے، سجدہ شکر ادا کیا. آپ نے ایک اتنے بڑے دشمن کے قتل ہونے پر سجدہ شکر ادا کرنا، یہ بھی رحمت للعالمین کی سنت ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے خوشی میں 2 سجدے کیے، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے 3 سجدہ شکر کی، 3 مرتبہ سجدہ شکر. ایسی احد میں جب صفیں برابر ہو گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار فضا میں بلند کی اور فرمایا من یاخذ ھذا السیف بحقی، میری اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ حضرت عمر کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ میں ادا کروں گا، تو آپ نے نہیں دی ان کو تلوار. پھر حضرت زبیر آپ کے چچا کھڑے ہوئے تو پھر بھی نہیں دی آپ نے. ابو دجانہ کھڑے ہوئے تو فرمایا ہاں تم اس کا حق ادا کر سکتے ہو. تو پھر پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا ان تضرب به العدو حتى ينحني، کہ اس سے دشمن کو اتنا مارو کہ ٹیڑھی ہو جائے. یہ بھی رحمت للعالمین کی آپ کی سیرت ہے. چنانچہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ حضرت عمر کو بھی نہیں دی تلوار آپ نے اپنی اور زبیر کو بھی نہیں دی. تو اس سے معلوم تھا کہ ابو دجانہ کوئی غیر معمولی کوئی بہادر ہے. کہتے ہم دیکھ رہے تھے تو انہوں نے ایک مشرک کو تلوار ماری، اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، ایک ہی وار میں دو ٹکڑے کر دیے.
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تلواریں کتنی تھیں، آپ کے پاس زریں کتنی تھیں، نیزے کتنے تھے، اور آپ نے اپنے ورثے میں تو یہی چیزیں چھوڑی تھیں. ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درہم ولا دینارن امۃ ولا عبدن. آپ نے درہم بھی نہیں چھوڑے، دینار بھی نہیں چھوڑے، کوئی غلام اور نہیں چھوڑے. اللہ سلاح، اپنے ہتھیار اپنی وراثت میں چھوڑی امت کو بتانے کے لیے کہ آپ کو جنگی طاقت کا تیاری کرنا یہ آپ کے ذمہ ہے، یہی وراثت ہے. تو جہاں ہم کہتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، تو آپ کی وراثت میں تو ہر چیز ملتی ہے نا. تو وراثت میں جہاد بھی ہے، اور جہاد کی تیاری بھی ہے، اور اس کے اعداد بھی ہے. یہ جو رحمت للعالمین کی بات ہم سن رہے ہیں آپ سے، اس میں یہ جو اصول آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہی سے آج کی دنیا نے اخذ کی ہے، اور پتہ نہیں اس پہ عمل کتنا کر رہے ہیں کہ جنگوں میں بھی کتنا، یعنی وہ رحمت کی بات کہ عورتوں کو نہیں مارنا، بچوں کو نہیں مارنا، بوڑھوں کو نہیں مارنا، اسی طرح سے جو مذہبی پیشوا ہوتے ہیں ان کا خیال کرنا ہے. جبکہ اس وقت جو صورتحال ہے، جو ہمارا دشمن ہے، جو یہود و ہنود اکٹھے ہوئے ہیں، جو ہمارا پہلا حملہ پاکستان میں ہوا جس میں نہتے معصوم شہریوں کو، جس میں بچے، خواتین، بزرگ، پھر مسجد، پھر اس میں قرآن مجید، وہ ساری چیزیں جلا دی گئیں. تو یعنی ہماری تو جو جنگی روایت ہے یا حضور کی جو سیرت ہے، تو اس میں یہ ساری چیزیں ملتی ہیں. جبکہ مخالف سمت ہمیں جو گھٹیا اور مکار دشمن ملا ہے، اس نے پہلا وار ہی نہتوں پہ کیا ہے. تو اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ مسلمانوں کی سب سے زیادہ شدید جن کے عداوت اور دشمنی ہوگی وہ یہودیوں میں ہوگی اور مشرکین میں ہوگی. تو آج غزہ میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کس طریقے سے مسجدیں، اسکول، عورتیں، بچے، بوڑھے، کس طریقے سے ان پہ حملے کیے جا رہے ہیں، کس طریقے سے ان کی نسل کشی ہو رہی ہے، قتل عام ہو رہا ہے. تو اس وقت میں سب کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ یہود و ہنود کا اجتماع ہو چکا ہے، اور یہ جو 30-35 جو ڈرون گرائے گئے ہیں یہ سب اسرائیلی ہیں، سارے اسرائیل کے بنے ہوئے ہیں. آج تو 77 ڈرون کا آ گیا کہ گرائے ہیں پاکستان. ہاں، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کس طریقے سے وہ کوشش کر رہے ہیں. اور میرا اندازہ یہ ہے کہ اگر ہماری افواج، ہمارے پاکستان کے لوگ، اگر ہم لوگ صحیح طریقے سے اس معاملے کو سنجیدگی سے نہیں ہم لیں گے تو جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے بالکل یہی کچھ کشمیر میں بھی ہوگا. کیونکہ ایک ہی بات ہے دونوں کی. تو ایک تو یہ کہ مسجدوں پہ جو حملے کیے گئے ہیں ہم ان کی بہت شدید مذمت کرتے ہیں، اور یہ بزدلی ہے، یہ بزدلی ہے، بیوقوفی ہے، اور اپنی شکست کو تسلیم کرنے کے مترادف ہے. جن سے آپ کی جنگ ہو رہی ہے، اس کی مثال ایسے جیسے کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے اسٹیڈیم میں، تو وہاں تو آپ جو ہے نا وہ جو بالر ہے اس پہ آپ مسلسل آپ کی وکٹیں اڑ رہی ہیں، اور آپ اسٹیڈیم سے باہر جا کر ویری چھکے مار رہے ہیں بھائی. تو عورتوں بچوں کو مارنا یہ تو بہت ظلم ہے، بہت. بالکل اس کا کون اس کی، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسانیت کے بھی خلاف ہے. اس لیے ہم نے کہا تھا کہ پہلگام میں جو واقعہ ہوا وہ غیر اسلامی ہے، بالکل غیر شرعی ہے اور غیر انسانی ہے. تو یہ جو واقعہ ہوا، جو انہوں نے جس طریقے سے حملہ کیا، یہ اس کی کسی بھی دنیا کے کسی بھی قانون میں اس کی اجازت نہیں ہے. اور یہ جو بچے، پھولوں جیسے بچے، اور سب کے سامنے ہیں، ان کے جنازے اٹھے ہیں، تو ان کو شرم آنی چاہیے. وہ کہتے ہیں بہت بڑی طاقت ہے، تو بہت بڑی طاقت چھوٹے بچوں کے لیے. 4 سال کا بچہ، 6 سال کا بچہ، 8 سال کی بچی، کس طریقے سے آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے. اتنے خوبصورت پھولوں جیسے بچے، اور مودی صاحب جو ہیں ان پہ بمبارمنٹ کر رہے ہیں. تو دوسری بات یہ کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احکام ہیں جہاد سے متعلق، جنگ سے متعلق، تو وہ اس کو ہم سب کو پڑھنا چاہیے، اور بار بار پڑھنا چاہیے، اور کفار کو بھی بتانا چاہیے، غیر مسلموں کو، دشمنوں کو، کہ ہمارے دین میں کتنی آسانی ہے اور کتنے اس میں خیال رکھا گیا ہے. فرمایا کہ جنگ میں جو لوگ جنگ کرنے آ رہے ہیں ان میں اگر عورتیں ہیں تو ان کو نہیں مار سکتے، بچوں کو نہیں آپ مار سکتے. بوڑھے لوگ جن کا جنگ میں حصہ نہیں ہے لیکن وہ اس میں لشکر کے میں شریک ہیں، ان کو بھی مارنے کی اجازت نہیں. لا تقتلوا امرأۃ ولا ولیدا ولا شیخا ولا عصیفا. یہ میں پہلی دفعہ یہ بات بتا رہا ہوں، اکثر لوگوں کو نہیں معلوم کہ عصیف کو بھی مارنے کی اجازت نہیں، آپ نے اجازت نہیں دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. عصیف اس شخص کو کہتے ہیں جو
جنگی لشکر میں کسی اپنی مجبوری کے تحت آ جائے اور اس کو کچھ پیسے چاہیے ہوں مرہم پٹی کے حوالے سے, پانی لانے کے حوالے سے, روٹی ووٹی پکانے کے حوالے سے, تو جنگ کا حصہ ہے وہ, لیکن وہ آیا اپنے اجرت کمانے کے لیے, مزدوری کے لیے, کوئی نظریاتی دشمن نہیں ہے. تو اس کو بھی فرمایا کہ اس کو بھی مارنے کی اجازت نہیں. تو جو لوگ جنگ میں شریک نہیں, پہلگام کا جو واقعہ ہوا اس لحاظ سے یہ تو کسی بھی سطح پہ ان کو مارنے کی اجازت نہیں ہے, اس لیے ہم نے اس کی بہت شدید مذمت کی ہے. اور جہاں جہاں بھی مسلم افواج ہیں مسلمانوں کی, وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ کسی بھی بے گناہ پہ حملہ کرنا, عورتوں کو مارنا, بچوں کو مارنا اور ان پہ ظلم کرنا, یہ ظلم ہے اور شرعاً جائز نہیں, بالکل حرام ہے. اگر کوئی ایسی چیز کرتا ہے تو وہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے. اسی طریقے سے جو مسلمانوں کے اندر غیر مسلم اقلیتیں رہتی ہیں, ان کا حق بھی وہی ہے جو دوسرے لوگوں کا ہے, بلکہ اس لحاظ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ کسی معاہد کو, جو کسی اقلیت مسلم غیر مسلم اقلیت ہیں, ان کو اگر کوئی نقصان پہنچائے گا فانا حجیجہ یوم القیامہ, اس کا مقدمہ قیامت کے دن میں خود لڑوں گا. تو یہ عام مسلمان کے لیے وہ چیز نہیں ہے جو اقلیتوں کے لیے. اچھا, اس میں استاد صاحب جو یعنی جب سے مساجد پہ حملے ہوئے اس کے بعد کچھ لوگوں کا یہ بھی مطالبہ ہے اور کچھ بیانات بھی لوگوں نے دیے, ایک جذباتیت ظاہر ہے کہ اب ہم اس وقت تک ہمیں چین سے نہیں بیٹھنا چاہیے جب تک ہم اس مسجد کے حملے کے جواب میں مندروں پہ حملہ نہ کریں. تو جس طرح آپ نے اپنی گفتگو میں ضمناً اشارہ تو فرمایا, لیکن اس میں ایک واضح موقف آپ کا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستانی فوج, ظاہر ہے وہ انہوں نے اعلان بھی کیا ہے وہ بدلہ لے رہے ہیں, وہ لیں گے جو بھی آگے ان کی کارروائی ہے, تو ان کو آپ کیا رہنمائی کریں گے اس حوالے سے کہ کیا ان کو مندروں پہ اس کے جواب میں حملہ کرنا چاہیے, اس کی اجازت ہوگی مسجدوں کے مقابلے میں؟ میرے خیال میں یہ جذباتیت ہے, اور ایسے موقع پہ کچھ لوگ جذبات سے, ان کے جذبات بے قابو ہو جاتے ہیں, تو یہ وہ چیز ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جہالت کی دلیل ہے. آپ نے تو ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی غیر مسلموں کی عبادت گاہیں ہوتی ہیں یا ان کے اندر جو لوگ رہنے والے ہوتے ہیں, ان کو چھیڑنے کی, ان کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہے. تو اگر انہوں نے ظلم کیا ہے, انہوں نے ایک کمینہ پن کیا ہے, تو کیا ہم بھی ویسے ہی کریں گے؟ تو بالکل ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہم ان کی مندروں پہ حملہ کریں. نہ یہاں اجازت ہے اور نہ وہاں اجازت ہے. اور خاص طور پہ ہمیں اس وقت اسلام کی صحیح صورت ہمیں پیش کرنی چاہیے. بالکل. ہاں جی عزت. اچھا, اگلا سوال آپ کی خدمت میں ہے کہ ابھی آپ نے بات فرمائی کچھ منافقین کی, 2 صورتیں پوری قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ منافقین کے لیے اتاری ہیں, پھر وہ غزوہ, جتنے غزوات ہیں حضور کے ان میں بھی یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان اس وقت تنہا نظر آتا ہے بظاہر. ابھی الجزیرہ کے کمپیریزن بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ انڈیا کے ساتھ دیکھیں تو امریکہ, فرانس اور اسرائیل اور ساری طاقتیں کھڑی ہیں. پاکستان کے ساتھ ایک چائنا کا ظاہر ہے ایک تعاون ہے, اور وہ کس قدر ہے یہ تو وقت بتائے گا. اسی طرح سے ترکیہ کا البتہ بہت زبردست کنٹریبیوشن ہے. لیکن ویسے خطے کی اگر ہم بات کریں تو بالکل اکیلا کھڑا ہے. ایران, افغانستان, کوئی ساتھ بظاہر نظر نہیں آتا. تو اس صورتحال میں دشمن ایک طرف ہے اور وہ لوگ ایک طرف ہیں جو ہیں تو اسلامی برادر, اسلامی ملک, اور ان کی طرف سے بیان یہ آتا ہے کہ یہ تو 2 قوموں کی جنگ ہے, ہندوؤں اور پنجابیوں کی, تو ہمیں اس میں نیوٹرل رہنا چاہیے. پھر وہ ان کو ہر طرح کا پلیٹ فارم بھی فراہم کر رہے ہیں, ہر طرح کا ان کو گراؤنڈ بھی فراہم کر رہے ہیں. ابھی جو ہے ہندوستان کے حوالے سے ان کے تعاون کے لیے سارے دروازے بھی انہوں نے کھولے. اس صورتحال میں پاکستان کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہوگا؟ پاکستان کے ظاہر بہت چھوٹا ملک ہے, انڈیا کے ایک صوبے جتنا بھی نہیں, تو کیسے مینیج کرے گا پاکستان؟ ایک تو ہمیں اسی اپنی کمزوری کو طاقت بنانا چاہیے. تو ہمارا ملک چھوٹا ہے, ہماری معیشت چھوٹی ہے, ہمارا سائز چھوٹا ہے, اور جو ہمارا دشمن ہے وہ اس کا سائز بہت بڑا ہے. تو ہدف جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا اس کو ہٹ کرنا آسان ہوتا ہے. اور ہماری قیادت کو کے اوپر یہ سپرد کر دینا چاہیے کہ ہندوستان پاکستان سے 5 گنا بڑا ملک ہے, اور ان کی معیشت اتنی بڑی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور جتنی پوری دنیا کی جو ملٹی نیشنل کمپنی ہیں ان کی انویسٹمنٹ وہ وہاں ہے, پاکستان میں تو نہیں ہے. تو ان کو پریشان ہونا چاہیے. تو ہم لوگ بہت اپنی اس قلت کو اور اپنی اس کمزوری کو انجوائے کریں. پریشانی ہندوستان کو ہونی چاہیے. صحیح. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ فرماتے ہیں فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرز المؤمنین.
آپ اکیلے ہی لڑیں, کوئی ساتھ میں نہیں ہے تو کوئی پرواہ نہیں. اگر کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہے تو ہم اکیلی ہمیں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہوگا, قتال کرنا ہوگا. اور عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا, اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے کفار کا دبدبہ توڑیں گے. ہاں اس کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کو تحریض ہو, پاکستانی جتنے بھی ہمارے طبقات ہیں ان کو یہ بات بتائی جائے کہ اس وقت ہمیں اپنی ریاست کے ساتھ, اپنی افواج کے ساتھ شانہ بشانہ مل کر کھڑے ہونا چاہیے, اور اسی پر اللہ تعالیٰ نصرت عطا فرمائیں گے. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین, کہ اللہ آپ کو کافی ہے اور مومنین بھی کافی ہیں جو آپ کے پیچھے ہوں. تو جو یہاں کے پاکستانی اپنی افواج کے پیچھے کھڑے ہوں گے, ساتھ ان کے متصل ہوں گے, تو یہ کافی ہے دشمنوں سے نمٹنے کے لیے. تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جو کچھ ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی ہیں اس ملک میں, اس ملک کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا اس میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے دھوکہ کیا, اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے ہر شعبے میں ہمیں دی ہے. لیکن ایک شعبہ ایسا ہے کہ اس میں اللہ نے ہمیں سزا نہیں دی, بلکہ اس میں اللہ نے بہت ہمیں طاقتور بنایا. تو حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ہماری افواج, چاہے وہ ایئر فورس ہو, آرمی ہو, نیوی ہو, ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے, اتنی ان کے پاس تربیت ہے, اتنی ٹیکنالوجی ہے, اتنا ان کے پاس جذبہ ہے کہ ہندوستان کے پاسنگ میں بھی نہیں. صرف ایک چیز کی ضرورت ہے, صرف ایک چیز کی, وہ ہے کہ یہ قوم اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہو جائے, اور آپس کے جو مسائل ان کو بعد میں ہم حل کر لیں گے. اس موقع پہ مایوسی پھیلانا یہ منافقین کا طریقہ کار ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جہاد پہ جاتے تھے, جہاد کا موقع ہوتا تھا تو لوگ قربانیاں دیتے تھے, اور منافقین جو ہے وہ افواہیں پھیلاتے تھے, منفی باتیں پھیلاتے تھے, طرح طرح کے کیڑے نکالتے تھے. کبھی کہتے تھے کہ یہاں کھانے کو کچھ مل نہیں رہا اور شام اور روم اور فارس پہ قبضے کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. اور جو لوگ اس میں مسلمانوں کی حصہ لیتے تھے طرح طرح کے ان پہ اعتراضات کرتے تھے. تو میرے خیال میں پاکستان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی منفی سوچ ہے, تو اس وقت میں ان کو اس پہ غور کرنا چاہیے اور اس سے باز رہنا چاہیے کہ یہ منافقین کا طرز عمل ہے, اور ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, اس کا نقصان بھی ہوگا اس میں بہت زیادہ انشاءاللہ. اور منافقین استہزاء بھی کرتے تھے, فیسخرون منہ, تو یہ قرآن مجید نے ان کے جو استہزاء تھا, جو مذاق اڑاتے تھے صحابہ کرام کا, مجاہدین کا, جہاد کا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آج بھی بہت سارے لوگ اسی رویے پر چل رہے ہیں. تو اس سے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے. بہت یہ جو میں نے اس میں بتایا نا کہ ہمارا دشمن اس کا ہدف بہت زیادہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ ٹریننگ کرواتے ہیں نا, تو اس وقت میں فائر کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ بالکل ایک لائن میں پورا جسم ہو جاتا ہے. تو وہ جو گن ہوتی ہے اس گن ہی کے لائن میں کوشش کی جاتی ہے کہ وجود کم سے کم اس کے حجم ہو, اس لیے کہ سامنے جو دشمن ہے اس کو زیادہ ہدف نہ ملے. تو اس لیے جتنا بڑا چہرہ ہوگا اتنی زیادہ مار کھائے گا. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے جو قیادت ہے جنگ کے حوالے سے یا اس کے حوالے سے, وہ ہندوستان کی اتنی بڑی ایک اس کو ان کی حجم اور سائز کے حساب سے مختلف چیزوں پہ شاید وہ کام کر رہے ہوں گے, ان کے معاشی اس کے اوپر, ان کے فوجی اعتبار سے, ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بھی. تو ہمیں اس پہ مطمئن رہنا چاہیے اور اس وقت کو انجوائے کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ جو اب تک صورتحال ہے, تو پاکستان ہر اعتبار سے جنگ جیت چکا ہے, الحمدللہ, اخلاقی اعتبار سے بھی, دفاعی لحاظ سے بھی, بین الاقوامی قانون کے حساب سے بھی, اور فوجی اعتبار سے بھی. جتنے بڑے ان کی جنگی طیارے گرائے ہیں, جتنے ان کے ڈرون گرائے ہیں, اور پاکستان کا ابھی تک کوئی فوجی نقصان نہیں ہوا. یہ کتنی بڑی بات ہے. اور ان کے کتنا نقصان ہوا ہے تو 40-50 کا تو وہ خود ہی مان رہے ہیں کتنے فوجی ان کے مارے گئے ہیں. تو جب یہ گرد بیٹھے گی تو اندازہ ہوگا کہ وہ کیا ہے, اونٹ کس کروٹ بیٹھا ہے. فسوف تری اذا انکشف الغبار فرس تحت رجلک حمار. جب گرد غبار چھٹے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ گھوڑے پہ بیٹھے ہیں, گدھے پہ بیٹھے.
ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. بیچ میں ایک سوال کو حضرت نے اس کا میں چاہوں گا اس پہ آنسر کریں، کیونکہ ابھی مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی رفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ان کے صاحبزادے اور نائب صدر دارالعلوم کراچی کے مفتی زبیر صاحب کا ایک بیان بھی ہم نے JTR پہ بھی لگایا کہ انہوں نے مفتی رفیع صاحب کا ایک جملہ کوٹ کیا کہ بہت سارے ممالک کی پاکستان نے مدد کی مشکل حالات میں، ان کو پناہیں بھی دیں، سب کچھ کیا، اور سارے ہمارے سامنے مثالیں ہیں. افغانستان سب سے بڑی اس کی مثال ہے. لیکن اگر پاکستان میں مشکل وقت آیا تو پاکستان کو سوائے بحیرہ عرب کہیں جگہ نہیں ملے گی. تو اس وقت صورتحال تقریباً ایسی ہی نظر آتی ہے. تو آپ سے بس یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو ایک بات اب افغانستان میں بڑی شد و مد سے کہی جا رہی ہے کہ یہ تو قوموں کی لڑائی ہے، یہ تو اسلام اور کفر کی بات ہی نہیں ہے، اسلام و کفر کی جنگ اور جہاد ہے ہی نہیں ہے، تو کیا ان کو اس موقع پہ کم از کم اگر وہ ہماری مدد نہیں کر سکتے تو اس طرح کے بیان بازی سے ہمارے زخموں پہ نمک ان کو چھڑکنا زیب دیتا ہے؟ یہ بہت حیرت کی بات ہے ویسے. جی. تو کل میں نے کسی کی ذمہ لگایا تھا کہ اس کی تصدیق کریں کسی نے یہ بات کہی بھی ہے یا نہیں. جی. تو معلوم ہے کہ نہیں، ان کے اپنے جو آفیشیل اکاؤنٹس اس میں انہوں نے بات کی ہے. مولا عبدالسلام ضعیف صاحب نے. مولا عبدالسلام ضعیف بہت سمجھدار آدمی تھے جی. اور ان لوگوں میں سے تھے جو بہت ہی فہیم لوگ شمار ہوتے تھے. تو بہت مجھے حیرت ہے کہ انہوں نے یہ بات یہ کیسے کہی ہے. مولا عبدالسلام ضعیف جس جہاد کے داعی تھے، وہ تو شمالی اتحاد سے جنگ ہو رہی تھی نا. تو شمالی اتحاد سے اگر جنگ جہاد ہے تو غزوہ ہند جس کی بشارت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند اصابتان من امتی احرزهم اللہ من النار اصابت تغزو الہند. تو جس جہاد کا سرٹیفکیٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، جس کا وعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام سے لیا ہے، اس کے بارے میں اگر کوئی آج یہ کہتا ہے کہ یہ ہندوؤں اور پنجابیوں کی لڑائی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ تعصب کی اور بے دینی کی انتہا ہے. بالکل یہ قابل قبول نہیں ہے کسی بھی درجے میں، اور ان کو یہ اپنے الفاظ واپس لینے چاہیے. اگر شمالی اتحاد سے لڑنا جہاد ہے، حالانکہ وہ مسلمان بھی تھے، افغانی بھی تھے، اور پہلے جو سوویت خلاف جہاد ہوا تھا اس میں انہوں نے بڑی قربانیاں بھی دی تھی، احمد شاہ مسعود نے، ربانی نے، سیاف نے، ایک بتیار نے. اگر ان سے لڑنا جہاد تھا اور اس میں 40-50 ہزار لوگ شہید ہوئے، تو پھر ہندوستان جو صاف طور پہ ایک ظلم کر رہا ہے، غاصبانہ سارا کچھ ہے ان کا کشمیر کے اوپر بھی اور پاکستان کے ساتھ، تو اس کو جہاد سے نکالنا اور اس کو پنجابی اور ہندوؤں کی جنگ قرار دینا یہ بہت ہی افسوسناک ہے. افسوسناک بھی ہے، میں سمجھتا ہوں شرمناک بھی ہے. اور پاکستان میں جتنے لوگوں نے افغانستان میں قربانیاں دی ہیں ان کے زخموں پر نمک پاشی بھی ہے بہت. ہاں اچھا حضرت، افغانستان کی بات آ ہی گئی ہے تو ایک اور سوال جو شروع میں حضرت نے مجھے فرمایا کہ اس طرح کے سوال آخر میں تو وہ میں دوبارہ دہراتا ہوں. واگا بارڈر پہ ابھی حضرت تشریف لے کر گئے تھے اور الحمدللہ اس کو لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا. ہم لوگوں سے اس کا فیڈ بیک بھی لے رہے ہیں اور بہت قوم میں حوصلہ بڑھا، ہماری فوج کا مورال بہت اس سے بلند ہوا الحمدللہ. اچھا وہاں جب گئے اور حضرت کی بات ہوئی تو کچھ لوگوں نے، ہمارے افغانی بھائیوں نے کمنٹس کرنا شروع کر دیے کہ آپ تو کچھ وقت پہلے کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو مشرقی بارڈر سے زیادہ مغربی بارڈر سے خطرہ ہے، تو آپ کو تو اپنی فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے تو رقم جانا چاہیے تھا، واگا آپ کس لیے گئے پھر؟ تو تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کریں گے کہ آپ کا اس گفتگو سے کیا مراد تھی کہ ہمیں مشرقی بارڈر سے زیادہ ہمارے مستقبل کے لیے ہمارا سب سے بڑا خطرہ وہ مغربی بارڈر ہوگا، تو کیا تناظر تھا اس بات کا؟ جی، اس کو دیکھا جاتا ہے کہ جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے یا جنگ کے خطرات منڈلا رہے ہوتے ہیں تو جہاں ضرورت ہوگی وہاں جائیں گے. تو حملے تو ہندوستان سے ہو رہے ہیں اور میں وہاں دورغم پہ کیا کروں گا جا کے؟ سوچنے کی بات. جی. تو واگا بارڈر پہ جہاں بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہاں جائیں جہاں ضرورت ہے. اگر تورخم پہ ضرورت ہے تو وہاں بھی جائیں گے، اور اگر کسی اور جگہ ضرورت ہے تو ایک تو یہ کہ وہاں اس وقت میں جو جنگ ہو رہی ہے وہ افغانستان سے نہیں ہو رہی، یہ وہاں سے ہو رہی ہے، ہندوستان سے ہو رہی ہے. جتنے بھی حملے ہوئے تو وہاں جانے کی زیادہ اہمیت ہے. تو دوسری بات یہ کہ جو میں نے بات کی تھی کہ افغانستان کے بارڈر، افغانستان کو میں نے نہیں کہا تھا کہ افغانستان زیادہ خطرناک ہے، میں نے کہا تھا کہ مشرقی بارڈر سے زیادہ مغربی بارڈر ہماری زیادہ خطرناک ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ افغانستان میں جس طریقے سے اور پاکستان اسلام کے دشمن وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اب یہ کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، سب کو پتہ ہے کہ جتنے بڑے بڑے حملے ہو رہے ہیں وہ وہیں سے ہو رہے ہیں.
تو اور یہ پوری سرحد کھلی ہوئی ہے، 2600 کلومیٹر سرحد ہے جو ہماری کھلی ہوئی ہے. تو اس میں اسمگلنگ ہو رہی ہے، اسلحے کی، منشیات کی، پیسے کی، ڈالر کی، انسانوں کی، تجارتی حوالے سے اسمگلنگ ہو رہی ہے. پھر آپس میں وہاں جس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں مذہبی حوالے سے. تو اس حوالے سے میں نے بات کی تھی کہ ہمیں افغانستان کو اور پاکستان دونوں کو اس سرحد کو، اس بارڈر کو مضبوط کرنا چاہیے، اور دونوں کی ذمہ داری ہے. افغانستان کی بھی ذمہ داری ہے، جیسے ہمیں اپنی سلامتی کی ضرورت ہے، تو ہم سے زیادہ افغانستان کو اپنی سلامتی کی ضرورت ہے. پاکستان کے بعد پھر بھی بہت کچھ انتظامات ہیں، وہاں تبھی کچھ بھی نہیں ہے، نہ وہاں کاروبار ہے، نہ وہاں، اور جو چیزیں ان کے پاس ہیں وہ عارضی طور پر ہیں. تو افغانستان کی حکومت کو زیادہ اس پہ اہتمام کرنا چاہیے کہ اس بارڈر کا اہتمام کریں، اور اس بارڈر کو کسی بھی موساد کے لیے اور راہ کے لیے، اسلام اور پاکستان کے دشمنوں کے لیے استعمال نہ ہونے دے. تو یہ اس کا مقصد تھا. صحیح. اچھا، یہ جو پہلگام کا واقعہ ہوا ہے ابھی، اس پر مذمت تو حضرت نے بڑی کھل کر کی. مجھے پاکستان میں کوئی ایسی وہ شخصیت یاد نہیں ہے جس نے اتنا کھل کے اس واقعے کو بار بار اس کی مذمت کی. ایون واگا بارڈر پہ کھڑے ہو کے بھی ماشاء اللہ حضرت نے بات کی اس حوالے سے. یہ اس واقعے کے تانے بانے آپ کو کیا نظر آتا ہے، کہاں سے ملتے ہیں، اور اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے، اور کون اس میں استعمال ہوا، اپنے یا بیگانے؟ دیکھیں، اس کی تو جیسے میں نے وہاں واگا بارڈر پہ بھی کہا تھا کہ اس کے 2 طریقے ہیں. اس کے معلوم ہے تو غلط یہ ہے. جی بالکل. کس نے کیا ہے؟ تو ایک تو یہ کہ پاکستان اور ہندوستان دونوں مل کے کوئی مشترکہ تحقیقاتی کمیشن بنا دیں. صحیح. اور پھر باقاعدہ اس کا وہ کریں. سب سے بہتر تو یہ ہے. اور اگر ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے تو پھر ایسا کر لیں کہ بین الاقوامی سطح پہ 3 ملک لے لیں. اس میں ایک پاکستان کا دوست ملک ہو، ایک ہندوستان کا دوست ملک ہو، اور پاکستان کے دوست ملکوں میں چائنا بھی ہو سکتا ہے، اور ہندوستان کے دوست ملکوں میں اسرائیل بھی ہو سکتا ہے، اور تیسرا کوئی مشترکہ دوست بھی ہو سکتا ہے، غیر جانبدار بھی ہو سکتا ہے، اور کسی بین الاقوامی فورم کی نگرانی میں ہو. تو میں نے اس لیے پیش کی تھی کہ اس کی بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے کہ یہ مسئلہ صاف ہونا چاہیے، کیونکہ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اس قسم کے حادثات بہت زیادہ ہوں گے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. اچھا حضرت، آخری 1-2 سوال. ایک تو یہ کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو فضا ہے، حضرت بار بار ایک بات فرماتے ہیں کہ ہماری افواج کو غیر مشروط حمایت کی ضرورت ہے، اور ایسے موقع پہ ہم ساری چیزیں بھلا کے اپنے پرسنل چیزیں اور افواج کے ساتھ کھڑے، اور الحمدللہ قوم کھڑی ہے. الحمدللہ بہت تبدیلی. حضرت فرما رہے تھے نا کہ ہمارے لیے تو اس شر میں اللہ نے خیر لے کر آ گیا. اللہ تعالیٰ، قوم یونائٹ ہو گئی، بالکل متحد ہو گئی. اہلیان مدارس، علماء کرام، ان کی ذمہ داریوں کے حوالے سے کوئکلی آپ سے ایک کامنٹ چاہوں گا، کیونکہ ابھی ہم نے JTR پہ بھی ویڈیوز لگائیں. کافی سارے بڑے ادارے پاکستان کے ان کے زیر اہتمام مختلف ریلیاں پاک فوج کے حق میں، پاکستان کے حق میں ماشاءاللہ سے نکالی گئیں. اس سے ایک بڑا امپیکٹ پڑتا ہے. تو وزیر دفاع صاحب نے اسمبلی میں بیان کر کے کہا کہ مدارس کے جو بچے ہیں یہ ہماری 2nd لائن آف ڈیفنس ہے. تو اس پوری صورتحال میں ہم مدارس کا، علماء کرام کا کردار کتنا مزید اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے؟ ایک تو میں بہت اس بارے میں اپنی خوشی کا اظہار کروں گا اور خراج تحسین پیش کروں گا وفاق المدارس کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا قاری محمد حنیف جالندری صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے، کہ خود انہوں نے قیادت کی. ملتان میں جو جلوس نکلا افواج پاکستان کی حمایت میں، تو ماشاءاللہ انہوں نے خود اس کی قیادت کی. بہت بڑا عمل ہے اور بہت بڑا کام ماشاءاللہ انہوں نے کیا ہے. دوسرے مدارس بھی الحمدللہ اس پہ کام کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا موقع ہوگا، کیونکہ جو ہماری افواج ہیں، جتنے وہ مشائخ سے، علماء کرام سے کی دعاؤں سے اور ان کی حمایت سے جتنا ان کا حوصلہ بلند ہوتا ہے، دوسرے لوگوں کی نسبت نہیں ہوتا. تو ایک تو اس کے وقت اس کی بہت ضرورت ہے کہ اس عمل کو اور زیادہ کیا جائے. دوسرا ہے کہ ہمارے علماء کرام کو وفود بنا کر کور کمانڈر سے ملیں، جا کر صحیح DG رینجر سے ملیں، جو چھاونیاں ہیں، ہیڈ کوارٹر ہیں مختلف سطح کے، جہاں وہاں جا کر اپنی حمایت کا اظہار کریں. اس سے ہماری افواج اور مذہبی طبقے میں قرب آئے گا، ایک دوسرے کو سمجھنے میں بھی مدد ملے گی، اور جس طریقے سے دنیا ہمیں لڑانا چاہتی ہے تو اس سازش کا بھی خود بخود علاج ہو جائے گا. اسی طریقے سے اپنی افواج کے مشورے سے کچھ لوگوں کو وہاں بھی جانا چاہیے جہاں تک وہ جا سکتے ہیں، اور جو لوگ محاذوں پہ جو موجود ہیں
تو وہاں جا کر ان کے لیے دعا کرنا، ان کو تھپکی دینا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، یہ بھی جہاد ہے، اور اس وقت میں یہ سب سے بڑا عمل ہے، سب سے بڑی عبادت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں بہت ہی بڑا کام ہوگا، اور اس میں بہت اہتمام کرنا چاہیے، اور اس سلسلے میں ہم سے جو جس کو خدمت چاہیے ہم اس کے لیے حاضر ہیں انشاءاللہ۔ حضرت جو واگا بارڈر گئے تھے تو وہ کرنل صاحب جو تھے وہاں کے کمانڈر تھے اس واگا بارڈر کے پورے اس کے نظم کے، تو انہوں نے یہی جملہ فرمایا نا حضرت کو کہ حضرت ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ ہم ہر اعتبار سے دشمن سے مضبوط ہیں، ٹیکنالوجی میں ایڈوانس ہیں، ہر اعتبار سے بہترین ہے، ہمیں بس اس چیز کی ضرورت ہے جو آپ آئے ہیں، ہمیں بس مورال کی ضرورت ہے، آپ کی تھپکی کی ضرورت ہے۔ تو بڑا مجھے اس وقت ماشاءاللہ جی کرنل اعظم نام، جی کرنل اعظم، جیسے مدارس کو اور علماء کرام کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، ایسے ہی جتنے ہمارے دیگر کاروباری ہماری انجمنیں ہیں، ادارے ہیں، ان کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کل ماشاءاللہ یہاں کراچی کے چیمبر آف کامرس نے بھائی زبیر موتی، عقیل کریم ڈیڈی، ان حضرات نے باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کی اور بہت زبردست فوج کو انہوں نے تعاون کا یقین دلایا کہ ہم دام ہیں، درم ہیں، سخن ہیں، ہر اعتبار سے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اگر یہ ریاست ہے تو ہم ہیں، یہ ملک ہے تو ہم ہیں۔ تو بہت زبردست انہوں نے یکجہتی کا اور حوصلہ افزائی کی انہوں نے۔ تو اسی طریقے سے مجھے سننے میں آ رہا ہے کہ آباد کے جو چیئرمین ہیں حسن بخشی صاحب، وہ بھی بہت جلدی کل اس کو کرنے والے ہیں، FPCCI والے بھی اس کا اہتمام کر رہے ہیں۔ تو جتنی بھی ہمارے کاروباری ادارے ہیں ان کو بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے IBA کراچی اور کراچی جامعہ کراچی، انہوں نے بھی کل کافی زیادہ اس پہ وہ طالبات کے ساتھ فوج کی حمایت میں جلوس نکالا ہے۔ تو میرے خیال میں اسکولوں کو، کالجوں کو، یونیورسٹیوں کو بھی اپنا ذمہ داری ادا کرنی چاہیے، اور جہاں جہاں بھی یونیورسٹیاں کھلی ہوئی ہیں، اسکول کھلے ہوئے ہیں، تو وہ روزانہ باقاعدہ پاکستان کے ترانے سے اپنا آغاز کریں، اپنی اسمبلی کا، اور ایسی چیزیں جن سے حوصلے بلند ہوتے ہیں، اپنی افواج کی حمایت ہوتی ہے، اپنے ملک کی قدر ہوتی ہے، اس قسم کے ترانے، اس قسم کی رپورٹس، اس قسم کی خبریں وہ باقاعدہ اپنے پیجز پہ چلانی چاہیے، اور پورا ایک ماحول بنانا چاہیے، ایسا ماحول جس سے اللہ کی نصرت آئے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس کا ہمیں خاص طور پہ اہتمام کرنا چاہیے، اور ایسے لوگ، ایسی جو پارٹیاں ہیں، مختلف سیاسی پارٹیاں، ان کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایسے ہی جو ہمارے یہاں بلدیہ کے ہیں لالہ عبدالرحیم صاحب، تو میں نے ان کو بھی پیغام بھیجا ہے کہ آپ بھی اپنے حلقے میں اپنی افواج کے لیے بینر وغیرہ لگائیں، یہ بتائیں کہ ہم اپنے افواج کے ساتھ ہیں۔ تو آرمی چیف اور اپنی افواج کی حمایت کرنے کے حوالے سے تو جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ MNA ہیں، MPA ہیں، یا کونسلر ہیں، چیئرمین ہیں، وہ باقاعدہ اپنی فوج کو، اپنی ریاست کو سپورٹ کرنے کے لیے اس کا اہتمام کریں۔ تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے اندرونی جتنے مسائل ہیں، وہ بہت مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ تھوڑے مسائل ہوں گے، یہ آپس کے خلفشار اور منفی باتیں، مایوسی پھیلانا، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، اس کی وجہ سے تو آئی ہوئی نصرت بھی اللہ تعالیٰ کے واپس چلی جاتی ہے۔ تو یہ ان جنگی حالات میں ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے سوائے اس کے ہم اپنی افواج کے ساتھ، ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جی دوسرے ہمارے کاروباری لوگ بھی اس کو بہت زیادہ اس کو پوچھتے رہتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو میں ان سے بھی یہ درخواست کر رہا ہوں، جیسے آپ نے پریس کانفرنس کی ہے، ایسے ہی کور ہیڈ کوارٹر میں چلے جائیں، اپنے پوری اس کو تاجر برادری کو لے کر DG رینجر کے پاس چلے جائیں، اور جہاں جہاں ایسی جگہیں جہاں ہمیں ضرورت ہے، تو وہاں جب یہ لوگ جائیں گے اور افواج کا حوصلہ افزائی ہوگی، تو اس سے آپ دیکھیں کتنی برکت ہوگی، کتنی نصرت ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور افواج کی خدمت کرنا، یہ ووٹ پالیشی کہتے ہیں نا، ووٹ پالیشی ہے، تو مجاہدین کے ووٹ پالش کرنا یہ ثواب ہے۔ فضل اللہ المجاہدین القائدین اجرا عظیما۔ تو جو فوجی اس ملک کی حفاظت کر رہے ہیں، ہمارے دین کی حفاظت کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کی حفاظت کر رہے ہیں، وہ جانیں دے رہے ہیں، محاذوں پہ لڑ رہے ہیں، ان کے بوٹ پالش کرنا تو سعادت ہے، یہ ہمارے لیے وہ نہیں چاہیے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے بلکہ اچھی بات ہے، ہمیں کرنا چاہیے۔
بہت شکریہ حضرت. اور ایک آخری بس بات، اور میڈیا کے حوالے سے پاکستان کے میڈیا کو اب ہم انڈین میڈیا سے جب کمپیریزن کرتے ہیں، ایک موازنہ کرتے ہیں، تو یقیناً ہمیں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ ہمارا میڈیا بہرحال کتنا رسپانسبل ہے ابھی تک. ادھر دیکھتے ہیں رات کو خبر چلی کہ عاصم منیر صاحب کو گرفتار کر لیا، اور وہ باقاعدہ سنجیدگی وہ چلا رہے ہوتے ہیں، اور ایسی واحیات چیزیں، اور باقاعدہ طور پہ یعنی ایک پیڈ پورا کانٹینٹ، اور وہاں کی عوام کو کوئی صحیح سچی خبر سننے کو نہیں ملتی. ایسے میں ہمارے میڈیا کا کردار ماشاءاللہ سے بہت ان سے بہتر ہے. اور مزید ہم آپ سے رہنمائی چاہیں گے کہ سوشل میڈیا جو ہے اس پر بس اوقات انڈین ان کی طرف سے ایک حملے کی آتی ہے خبر کہ جی پاکستان نے حملہ کر دیا ہے، مثال کے طور پہ وہاں امرتسر میں حملہ کر دیا ہے، جموں میں حملہ کر دیا. اب ان کی جو ماہرین ہیں ان کے مطابق یہ بھی ہے ایک اسٹریٹجی کہ جو ہم پاکستان کے ساتھ، چونکہ پنجاب میں بہت ایک وہ محبت پائی جاتی ہے، ہمدردی پائی جاتی ہے، تو اس طرح کی خبریں پھیلا کے وہ پنجاب سے پاکستان کی اس محبت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کشمیر کی پاکستان بات کرتا ہے تو وہ خبریں پھیلا کے وہ کشمیریوں کے دل میں پاکستان کی نفرت کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہمارے ہاں پھر وہ خبریں ظاہر ہیں ہم اس کو اپنی اچیومنٹ کے طور پہ وائرل کرتے ہیں. تو اس پر تھوڑی سی رہنمائی آپ سے کہ ہمیں اپنی سوشل میڈیا کو کتنی احتیاط سے مزید استعمال کرنا چاہیے، میڈیا کو کس طرح اپنا رول پلے کرنا چاہیے. ایک تو یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو اس فیصلے کے لیے اللہ تعالیٰ راستے ہموار کر دیتے ہیں. جتنا یہاں خلفشار تھا نوجوانوں میں، مذہبی طبقے میں اور سیاسی پارٹیوں میں، تو جس طریقے سے ماشاءاللہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں تو اس سے لگتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہمارے لیے بہت زبردست ہے کوئی. اور جتنا اب تک ہوا ہے وہ بھی ہمارے لیے بہت ہی حوصلہ افزا ہے، یعنی فتح مبین ہے بالکل، اسے ہم اس میں کہہ سکتے ہیں. انشاءاللہ امید ہے کہ کیونکہ جس طریقے سے ہمارے نوجوانوں میں ایک خلفشار تھا، آپ دیکھیں ایک دم ماشاءاللہ جی بے شک کس طریقے سے لوگ ماشاءاللہ اکٹھے ہو گئے، تو یہ خوش آئند بات ہے الحمدللہ. دوسری بات یہ کہ ہمیں اب اپنے میڈیا کی قدر ہونے لگی، صحیح بات، اپنے نوجوانوں کی قدر ہونے لگی. ہمارے نوجوان کس طریقے سے ماشاءاللہ یکجہتی کے ساتھ آ رہے ہیں. ہمارے میڈیا جس سے ہمیں ہمیشہ شکایتیں رہیں، ان کا اس موقع پہ بہت ذمہ دارانہ اور ایک ایسا ان کا رویہ تھا جس کی ان سے توقع کرنی چاہیے تھی، اور انہوں نے اس پہ پورا کیا. افراتفری نہیں انہوں نے پھیلائی، اور ذمہ داری کا ثبوت دیا، فیک نیوز نہیں انہوں نے پھیلائی، اور بڑے سنجیدگی سے اس کی کوریج کی ہے. اور جتنے ہمارے یوٹیوبر ہیں اکثر میں نے سنا ہے ان کو ماشاءاللہ بہت غیر معمولی، میں ان کو شاباش دیتا ہوں. اپنے میڈیا کے جتنے بڑے اینکر ہیں کہ ماشاءاللہ انہوں نے غیر معمولی انہوں نے اپنا مظاہرہ کیا ہے، اور اس سے پورا دنیا میں پاکستان کا امیج بہتر ہوا ہے. پاکستان کی صحافت اور پاکستان کے جو صحافی ہیں ان کے بارے میں یہ تاثر گیا ہے کہ یہ سنجیدہ لوگ ہیں، بااخلاق لوگ ہیں، اور ہندوستان کی جو ہے وہ تو ڈرامہ ہے پورا. تو وہ اس کے بارے میں تو آدمی حیران ہوتا ہے کہ وہ کس قسم کے لوگ ہیں. صحیح بات. دوسری بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے، خبروں کے حوالے سے، چونکہ اب یہ جنگ بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ یہ جنگ تھوڑی لمبی بھی ہوگی، اور اس میں بہت حساس مقامات بھی آئیں گے، اور اس میں ہمیں زیادہ اپنی افواج پہ یا اس پہ زور نہیں دینا چاہیے کہ آپ بتائیں کیا کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے وہ بہت کچھ کر چکے ہوں، صحیح بات، بالکل ہو سکتا ہے کہ وہ بہت کچھ کر چکے ہوں اور آپ کو کچھ دنوں کے بعد خبر ملے، اور ہو سکتا ہے وہ بہت کچھ کرنا چاہ رہے ہوں اور اس کو بتانے سے ان کا نقصان ہو سکتا ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے لیے تشریف جا رہے تھے تو رازداری کی کتنی اہمیت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ صحابہ کرام سے اور خاص طور پہ حضرات شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کرتے تھے جنگ سے پہلے. لیکن فتح مکہ میں آپ نے یہ فرمایا کہ جنگ کے لیے جانا ہے، تیاری کرو، پوری تیاری ہوگا. یہ نہیں بتایا کہاں جانا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق کو بھی نہیں بتایا، کسی کو بھی نہیں آپ نے بتایا، بس لوگ سوچ رہے تھے کہ کہاں جا رہے ہیں. تو جب وہ جگہ آئی، خیال یہ ہو رہا تھا کہ شاید طائف کی طرف جا رہے ہیں. جب وہ جگہ آئی جہاں سے طائف کا راستہ الگ ہوتا تھا مکہ کا، تو پتہ چلا. جب مکہ کی طرف مڑے تو اندازہ ہوا. تو دیکھیں یہ جنگ میں اتنی رازداری کی آگے ضرورت ہوتی ہے. تو عوام کی طرف سے جتنا ایک بہت زیادہ پریشر ہے، اور اس پریشر کو اتنا اس پہ ڈال دینا کہ پھر وہ مجبور ہو جائیں کچھ بتانے پر، میرے خیال یہ مناسب نہیں ہوگا. اور بسا اوقات اس پریشر سے جب آدمی متاثر ہو کر کوئی اقدام کرتا ہے اس کا آگے نقصان بھی ہوتا ہے. غزوہ احد اس کی مثال ہے. جی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ ہم مدینہ میں رہ کر ہم اپنا دفاع کریں گے، لیکن جو نوجوان تھے وہ جذباتی تھے. وہ کہتے تھے کہ بدر میں تو ہمیں موقع
نہیں ملا تھا، اور اب یہ مکہ سے نکل کر یہاں حملہ آور ہو رہے ہیں، تو ہمارے لیے کیسے مناسب ہے کہ ہم اندر بیٹھ جائیں. تو آپ نے سمجھایا ان کو، لیکن جو نوجوان تھے وہ بہت جذباتی تھے، تو پھر آپ نے ان کی جذبات کو بھی مانا، اور پھر اس کا نقصان بھی ہوا کہ 70 لوگ شہید ہوئے. اور اس پر پوری ایک باب ہے ہمارے جو محدثین نے قائم کیا ہے کہ جنگ کے امور میں پریشر نہیں ڈالنا چاہیے، اور جو قیادت کے فیصلے ہوتے ہیں ان پہ اعتماد کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہماری میڈیا کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اور کوئی خبر ایسی ہو جو ملک کے لیے، ہماری افواج کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہو، دشمن کو فائدہ ہو سکتا ہو، چاہے وہ صحیح بھی ہو، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. جی، جزاکم اللہ خیر حضرت، بہت بہت شکریہ. وکیل اور ناظرین محترم، آپ نے گفتگو سنی اور امید ہے کہ کافی رہنمائی آپ کو ملی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جو کردار ہمیں ادا کرنا چاہیے ان مشکل حالات میں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اپنی ڈومین میں رہ کے وہ کردار ادا کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. اجازت دیجیے، خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.